جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. شیخ رشید صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پروونشل اٹانومی کے حوالے سے. بھائی جیسا بچوں کی طرح میں اس کی بات دیکھیں, گھر میں پانی نہیں ہے, نام سمندر خان ہے. او بابا ادھر حالات اتنے خراب ہیں, ادھر پنڈی میں جلوس نکلا ہوا ہے کہ جو کنسٹرکٹر ہیں ایسوسی ایشن ہے ان کے چیک ڈس آنر ہو رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے. یہ 2-3 لاکھ آدمی جس وقت صوبوں میں جائے گا, انہوں نے کہا ہم پریپیئر ہیں. میرا خیال ہے یہ دوبارہ سوچیں, یہ پریپیئر نہیں, بھٹو جیسا آدمی اس سے زیادہ تو یہ افیکٹو. آپ کو لگتا ہے یہ ایک بہت بڑا بحران ہوگا, بہت بڑا چیلنج ہوگا یہ وقت سے پہلے. دیکھیں گراؤنڈ پہ کام تیار نہیں ہے. دیکھیں لاتعداد ابھی ادارے ایسے ہیں جہاں بینچ نہیں ہیں, چھتیں ٹپک رہی ہیں فلاں, اور یہ 2-3 لاکھ یہاں کون سا جی نیر صاحب, یہ میں بھی آپ سے پوچھ رہا تھا, یہاں سے کوئی کوارٹر چھوڑ کے جاتا ہے یہاں پہ؟ G6 کی بات کرتے ہیں سر. یہ 2-3 لاکھ آدمی کھپانے ایک سیاست, ایک تھیوریٹیکلی ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن صوبوں کا مطالبہ تھا تو ٹھیک ہے, انہیں کرنے دیں اور پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پروونشل اٹانومی دیں, اچھی بات ہے. دیکھیں نا یہ ان کا ایک یہ ڈیمانڈ تھی, لیکن کیا یہ ڈیلیور ہو سکتا ہے؟ این ایف سی ایوارڈ سب لوگ تعریف کر رہے ہیں. میں سندھ میں ابھی گیا, اندر سے جو ان کے حالات تھے میں بیان نہیں کر سکتا, وہ میرے دوست ہیں, وہ کہہ رہے تھے یار یہ کیا ہو گیا, واٹس دس آن. آج ایک پاکستان کے مسائل آج کے 10-20 سالہ پاکستان سے مختلف ہیں. آج کے لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پر زیادہ اویئر ہیں, ویژنری ہیں اور ایموشنل ہیں. ان میں یہ کہنا کہ وہ مسلسل ایک شخص کے ساتھ ہیں یا مسلسل ایک گروپ کے ساتھ ہیں, نو سر. آج میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے لال ویلی میں ایک چینلز پہ 18 لوگوں کے مختلف انٹرویو دیکھے ہیں جی, 18 لوگوں کے, 2-3 ہر چینل. سمندر خان کا بھی انٹرویو تو نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں, تو میں نے ویسے ہی بات کی ہے. کوئی بندہ ہو گیا تھا یار مارے گئے ہم, آپ نے اپنے مسئلے حل کر لیے ہیں, جوڈیشری سے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, 3rd ٹائم پرائم منسٹر حل ہو گیا, پرائم منسٹر کے اختیارات حل ہو گئے ہیں, سارے مسئلے ہو گئے ہیں. پر ہمارا بھی تو کہیں بتائیں نا کہ ہمیں کتنے دیر لگے گی, 2 سال تو ہمیں آپ نے اس کام میں. چلے اسی سوال کو, یہ جو پروونشل اٹانومی والا پرابلم ہے کہ اب جو اتنے محکمے جب وہاں پہ ٹرانسفر ہوں گے, یہ کیپیسٹی, یہ اس پہ کیا ہوم ورک ہوا ہے؟ دیکھیں کمیٹی نے بڑا اچھا کام کیا, 9 مہینے وہ ملے ہیں. ایک تاثر یہ ہے کہ اس کا کوئی ہوم ورک ابھی نہیں کیا گیا. لاکھوں کی تعداد میں جب وفاقی ملازمین جب صوبوں میں جائیں گے, ان کی ٹرانسفر ہوگی, اور پھر دوسرے جو معاملات ہیں, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بڑا پرابلم ہو سکتا ہے. یہ تو دیکھیں اس پہ کامران, ایک تو ویسے پریزیوم کر لینا کہ صوبہ نے کام کیا یا نہیں کیا. ابھی ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ جب اس کو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہوگا, جو اٹ ول ٹیک سم ٹائم آلسو. اور یہ مطالبہ آج سے پروونشل اٹانومی کا اور کنکرنٹ لسٹ کو ابالش کرنے کا کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے. اور اس پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو این ایف سی ایوارڈ بھی ہے, جیسے شیخ صاحب نے کہا, اس میں بہت ساری بہتریاں بھی آئی ہیں. فیڈریشن نے اپنا بہت سارا شیئر جو ہے وہ پروونسز کو دے دی ہے, اور اس سے ان کی اکنامک کنڈیشن بھی بہتر ہوگی. لیکن آپ یہ کہیں گے جی اگر آپ کے پاس اتنے فائنینسز نہیں ہیں, پروونسز جو ہے وہ برڈن ایکسیپٹ نہیں کر سکیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو اسپیکولیٹ کرنا مناسب بات نہیں ہوگی. تو آپ کے خیال میں یہ وقت سے پہلے اقدام نہیں ہے, یہ بالکل بر وقت اقدام ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھا آغاز کیا ہے, اس کے لیے آپ کو کچھ برڈن برداشت کرنا پڑے گا, تو وہ اچھی بات ہے. اور پروونشل اٹانومی, کیونکہ یہ ایسے ایشوز تھے جس پہ بالخصوص جو اسمالر پروونسز تھے نا, وہ ان کا بڑا یہ موقف رہا کہ جناب پروونشل اٹانومی کے بعد بغیر ہم جو ہے ہم پراپر فنکشنل نہیں ہیں, ہمیں پراپر این ایف سی میں شیئر نہیں ملتا, جابز میں ہمیں شیئر نہیں ملتے, بہت سارے ایشوز اس پہ. آج دن آپ نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں کوئی کویسچن جب جابز کے حوالے سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے چھوٹے صوبے سے جو سینیٹرز یا ایم این ایز ہوتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں جی ہمارا کوٹا کتنا تھا, کوٹے پہ. لیکن چلیں اب صوبوں کی ذمہ داری ہے. بڑا کوئک کامنٹ, میں کوئک کامنٹس یہ دینا چاہتا ہوں. ایک اس وقت فیڈرل سیکرٹری ہیں, میں ان کو کسی جگہ بھیجنا چاہتا تھا ان دی کنٹری, ان کے پاس اتنے ہیلے بہانے تھے کہ میرے جیسے بندے کو انہوں نے بائی پاس کیا, کبھی میڈیکل بھیج دیا, کبھی کچھ بھیج دیا, کبھی میرے بچے. اور سارے ایم این ایز, دیکھیں سارے ایم این ایز کی مجبوری ہے, انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں. سو یہ مسئلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے ہو جائے, لیکن پیچیدہ مسئلہ یہ, ہوپ فلی ہم ہر چیز پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ
لیکن آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ خرم صاحب کو چاہیے کہ پانی پہلے چاہیے، نام پھر سمندر خان رکھیں. میرا خیال ہے اسی نوٹ پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب، شیخ رشید صاحب اور خرم دستگیر صاحب. بات کر رہے تھے ہم 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے infocus@dawnnews.tv. اب مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.